جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور عليكم هداه. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور آج میرا موضوع ہے سسر رسول داماد علی امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس سے پہلے ہم کو جان لینا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 10 سال ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سن 13 ہجری سے آپ خلافت کے مسند پر قائم رہے اور خلافت کی باغڈور کو بخوبی انجام دیا۔ انسان کے جو 4 عناصر ہیں، پانی، آگ، مٹی اور ہوا، ان 4 عناصر پر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مکمل حکومت تھی۔ اور وہ کس طریقے سے حکومت تھی، یہ چند واقعات ہیں جن پر زیادہ گہرائی سے نہ جاتے ہوئے مختصراً عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کر کے وہاں کا گورنر بنایا۔ تو وہاں جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آج ملک مصر کی ایک خوبصورت لڑکی کا لوگ قتل کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو سجا کر سنوار کر اور اس کو زیورات سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ جا کر کے اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد دریائے نیل کا پانی ابل کر کے باہر آتا ہے، جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جب سنا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام، خلیفۃ المؤمنین کے نام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے 2 خط آئے۔ ایک خط جو تھا وہ عمرو بن عاص کے نام پہ تھا، اور دوسرا خط جو تھا وہ دریائے نیل کے نام پر تھا، اور یہ کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں جا کر کے پھینک دو۔ جب اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اس کا پانی اس طریقے سے ابلا جس طریقے سے ابلنے کا اس کا حق تھا۔ جب بعد میں پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اس خط میں آپ نے کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے پانی ابل کر کے باہر آنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس میں شروعات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ کے نام سے اس خط کو میں نے شروع کیا، اور اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے تھے تو چلو، اگر تم اپنے حکم سے چلتے تھے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پانی پر بھی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ گاؤں میں آگ لگتی ہے اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے شہر کی طرف آنے لگتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں آگ لگ گئی ہے اور شہر کی طرف بڑھ رہی ہے اور قریب ہے کہ اس کو اپنے زد میں لے لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک چادر تھی جس کو لیتے ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا اور کہنے لگے جاؤ اس چادر کو لے کر اور آگ سے کہہ دو کیا امیر المؤمنین نے اس شہر میں انصاف کا کام نہیں کیا ہے۔ تمیم داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چادر لے کر کے جاتے ہیں اور اس طریقے سے آگ کو ہکاتے ہیں اور آگ سے باتیں کرتے ہیں جس طریقے سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو لکڑی لے کر کے ہکا رہا ہوتا ہے، اور یہ ادھر ہکا رہے ہیں، آگ واپس اپنی طرف جہاں سے آئی تھی واپس وہاں سے لوٹ جاتی ہے اور بالآخر آگ ختم ہو جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر بھی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، قرآن اور حدیث اور مسئلے مسائل لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اتنی دیر میں بتاتے بتاتے بیچ میں ایک جملہ بولتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یہ ساریہ بن زنیم کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ ساریہ بن زنیم تو وہ ہیں جن کو جو ہے سینکڑوں میل دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد پر بھیجا ہے، ملک فتح کرنے بھیجا ہے۔ اور جب تحقیق کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے سامنے اس جنگ کا، جہاں لوگ اس شہر کو فتح کرنے گئے تھے، وہاں کا منظر میرے سامنے آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ ساریہ کسی پہاڑ کے پاس چھپے ہوئے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے دشمن ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، کہ جو ہے پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کے پیچھے دشمن آ رہے تھے۔ جب امیر المؤمنین کی ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو دشمن آ رہے تھے، تو لوگوں نے دشمنوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ ملک فتح ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اسی طریقے سے آپ کی حکومت زمین پر بھی تھی۔
کہ ایک مرتبہ زلزلہ آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے۔ جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر نے اپنے کوڑے کو زمین پر کس کے مارا اور کہنے لگے، اے زمین، کیا عمر نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا ہے جو تم ہلنے لگی، تھر تھرانے لگی؟ تو وہ زلزلہ بند ہو گیا۔ بلکہ علماء بتاتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا مدینہ رسول میں آج تک کہ زلزلہ نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے آپ کی حکومت زمین پر بھی تھی، مٹی پر بھی تھی۔ ایسا آج تک زمین نے، آسمان نے کوئی حکمراں نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے اندر ایک شہادت کی طلب تھی، تڑپ تھی، تمنا تھی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی اس سے کچھ دن قبل آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم کو اپنے راستے میں مدینۃ الرسول میں ہی رہ کر کے شہادت کا مقام عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ آگے بڑھے، محراب میں ایک مجوسی ابو لؤلؤ نامی شخص ملعون چھپا ہوا تھا کھنجر لے کر کے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا اور پہلی رکعت پڑھانا شروع کی تو وہ نکل کر کے آپ کے پیٹ پر اس نے 3 زخم کر دیے اور مارا۔ اس کے بعد زخم کرنے کے بعد وہ بھاگا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے لوگوں کی امامت کی، لوگوں کو نماز پڑھائی مختصر کر کے، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ جو ابو لؤلؤ ملعون شخص بھاگا تو اس نے چاہا کہ صحابہ کی صفوں کو توڑ کر کے بھاگ جائے، نکل جائے، بچ نکلے، لیکن صحابہ کی صف ایسی تھیں جس سے قرآن میں ذکر ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ ان کی صفیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ وہ لوگ آپس میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ گویا کہ ایک سیسہ پرائی ہوئی دیوار ہے، ایک مضبوط دیوار ہے۔ تو وہ ملعون شخص ان صحابہ کے بیچ سے نکل نہ سکا، بلکہ 13 سے 14 اور مسلمانوں پر حملہ کیا نہ نکلنے کی وجہ سے، اور اس میں سے 6-7 مسلمان شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ کے بعد جب اس کو لگنے لگا کہ اب میں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور سخت سزا ملے گی، تو اس نے اسی خنجر سے اپنے پیٹ میں مار کر کے اپنی جان دے دی اور حرام موت مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا تو ان کو کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، اور اسی حالت میں انہوں نے نماز فجر ادا کی، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مجوسی کافر شخص ابو لؤلؤ ہے جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ باہر تک کہ آپ کے نعرے کی آواز سنائی دی، اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت محرم کے پہلے دن میں ہوئی، جس طریقے سے محرم ہی کے مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک طرح سے ناانصافی اور ظلم ہوگا کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کو یاد کریں، بیان کریں، ذکر کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے گناہ ہو گئے ان کو معاف فرمائیں، اور یہ جو ہمارے سامنے نیا سال آج سے شروع ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت والے اعمال نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔